میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک دلچسپ کہانی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ویسے تو اس کہانی کا تعلق شیر شاہ سوری کے روہتاس کے قلعے کے ساتھ ہے، لیکن یہ قلعے سے زیادہ ایک شیر شاہ کے جرنیل کے بارے میں ہے۔ اس آدمی کا نام تھا خواص خان۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کہ خواص خان ایک عام سے غریب سے گھر کا فرد تھا، لیکن اس میں جان زیادہ تھی، تگڑا بندہ تھا۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ طاقتور بہت تھا، لیکن سمجھدار بہت تھا۔ تو وہ رینکس میں سے چڑھتا ہوا جرنیلی تک پہنچ گیا اور شیر شاہ کے بہت قریب آ گیا۔ تو شیر شاہ کے جو زیادہ بھروسے والے لوگ تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ چنانچہ جب شیر شاہ سوری نے 1542 میں ہمایوں کو دوسری بار شکست دے کے ہندوستان بدر کر دیا اور وہ بھاگ گیا، راجستھان سے ہوتا ہوا ذلیل و خوار ہو کے ایران پہنچا، تو شیر شاہ اپنی سلطنت کو بڑھانے میں لگ گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ 1542 میں شیر شاہ نے ہمایوں کو نکالا اور اسی دوران میں اس نے یہ حکم دیا کہ بھائی یہاں پہ قلعہ بناؤ، کیونکہ یہ گکھڑوں کی جو راجدھانی تھی راولپنڈی کے باہر پھروالا، کہ یہ اس کے بالکل نزدیک، اور گکھڑ وہ قوم تھی جنہوں نے ابھی 22-23 سال پہلے ہی جب بابر پہلی بار ہندوستان میں آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ پہلے جنگ لڑی اور پھر صلح کر لی اور بڑے وفادار رہے۔ بابر کی زندگی میں وہ بالکل 100% اس کے ساتھ دوست بن کے رہے، اور پھر ہمایوں کا جو تھوڑے سے وقت تھا اس کے اندر بھی۔ اور اب جب ہمایوں کو نکال دیا تو وہ اس بات پہ بڑے ناراض تھے کہ جی ہمارے دوست کو نکال دیا گیا، تو وہ شیر شاہ کے خلاف ہوئے اور خوب شیر شاہ کے ساتھ جنگیں کی، جس میں گکھڑوں کی چونکہ کیا فوج تھی، بیچارے تھوڑے سے لوگ تھے، تو ان کے بہت سارے جو سردار جو تھا سارنگ خان اور اس کا بھائی آدم خان، ان کے بہت سارے بیٹے جنگوں میں شہید بھی ہو گئے۔ بہرحال یہ قلعہ روہتاس جو تھا، یہ آپ کو میں چند تصویریں آپ نے دیکھ لی میری باتیں کرتے کرتے ہی کہ روہتاس کس قسم کا قلعہ ہے۔ تو یہ جو بنوایا، یہ گکھڑوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنوایا، اور بنانے کے لیے اس نے جو ایڈمنسٹریٹر چنا وہ خواص خان تھا۔ اس کے ساتھ اس نے فوج بھی، ظاہر ہے گکھڑوں کے حملوں کا خطرہ تھا تو وہ فوج بھی ایک بھیجی۔ تو فوج کا کماندار جو تھا وہ ایک ہیبت خان نیازی تھا۔ بتاتے ہیں کہ بڑا تگڑا جرنیل تھا، اور آج کل کے نیازیوں کی طرح نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ اس کے علاوہ جو پیسے کا حساب کتاب رکھنے والا ماہر بھیجا، اس کا نام تھا ٹوڈر مل کھتری، راجہ ٹوڈر مل کھتری، اور وہ لاہور کے نزدیک چونیا کا رہنے والا تھا، اور وہاں ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جی یہ ملکیت راجہ ٹوڈر مل کی تھی۔ یہ ٹوڈر مل وہ کمال کا آدمی تھا جس نے ہمارا یہ پٹوار کا پورا جو سلسلہ ہے وہ تیار کیا کہ کیسے زمینوں کی وہ ہونی چاہیے بانٹ اور ناپ تول۔ اور پھر یہ ٹوڈر مل جو ہے یہ آگے چل کے اکبر کے 9 رتنوں میں سے بھی ایک ہوا۔ اچھا، تو یہ قلعہ بنانے کے لیے انہیں یہاں پہ بھیج دیا گیا۔ اب خواص خان کے بارے میں جو تاریخ سے تھوڑا سا ہمیں پتہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ایک اچھا آدمی تھا، ایڈمنسٹریٹر تو تھا ہی اچھا، وہ انسان بھی اچھا تھا، اور اس نے یہاں پہ کچھ کام یعنی پبلک سروس جسے ہم کہتے ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں پہ کوئی سرائے بنوا دی، اس طرح کے کام بھی کیے۔ تو روہتاس سے جو رستہ لاہور کو آتا تھا، اس کے اوپر روہتاس سے 1 دن کی مسافت کے اوپر اس نے ایک سرائے بنوائی جو اس کے نام سے خواص پور کہلائی، کیونکہ ساتھ ہی جیسے ہی سرائے بنتی تھی تو کوئی چھوٹی سی آبادی بھی شروع ہو جاتی تھی، تو وہ خواص پور کہلائی۔ تو یہ خواص پور جو ہے یہ لالا موسیٰ سے جو بھمبر کو سڑک جاتی ہے، اس کے اوپر لالا موسیٰ سے کوئی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو نا روہتاس لے چلتا ہوں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روہتاس کے
خواص خانی دروازے کی تصویر ہے. اگر آپ جہلم کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ خواص خانی دروازے سے ہی اب روہتاس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ اسی خواص خان کے نام سے یہ دروازہ ہے. اچھا، اس کے عین اندر اگر آپ سیدھے ہاتھ مڑ کے دیکھیں، جیسے ہی داخل ہوئے سیدھے ہاتھ مڑ کے دیکھیں تو وہاں ایک چھوٹا سا احاطہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی قبر ہے، کوئی 1.5-2 فٹ کی قبر ہے، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے حضرت سخی سید خواص خان شاہ صاحب. یعنی وہ حضرت بھی ہیں، سخی بھی ہیں، سید بھی ہیں، خان بھی ہیں. تو وہ جب یہ 30-32 سال پہلے ایک ایسی جو بندہ مل گیا تو اس سے داستان سنی تو پتہ چلا کہ جناب بڑا بڑا سخی آدمی سی. یہ اپنا کوئی مال اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، یہ غریبوں میں، امیروں میں جو مانگتا تھا اس کو دے دیتا تھا. اور یہ ایک سکھوں کی سلطنت تھی یہاں پہ، اور یہ جناب یہاں سکھ نے کسی سردار نے آ کے اسے کہا تو کی بڑا بڑا سخی بنیا پھردا کی دے سکدا ہے تو مینوں. تو کہتے ہیں کہ حضرت سخی سید خواص خان صاحب نے اسے کہا مانگ تو کی مانگنا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنا سر دے دے. تو ویسے تو پنجابی میں اس کا اور بھی بڑے مطلب نکلتے ہیں، لیکن وہ اس نے کہانی کے مطابق یہ ہے کہ حضرت سخی خواص خان شاہ صاحب نے اپنی چھری نکال کے گردن اپنی کاٹی اور سر پکڑا دیا سردار کو کہ لے بھائی اے تو لے جا. اور کہتے ہیں وہ سنانے والے نے سنایا تھا کہ وہ اس کی جو باڈی تھی، جو دھڑ تھا اس کا، وہ ٹیک آف کر کے چلا گیا اور پتہ نہیں چلا کہاں پہنچا. اچھا، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں خواصپور میں. تو خواصپور کے اندر، شہر کے اندر ایک قبرستان ہے جو مین رستہ گزر رہا ہے شمال کی طرف، اس کے بائیں ہاتھ پہ وہاں پہ یہ آپ کو ہرے گنبد والا مزار بھی نظر آتا ہے. یہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ حضرت سید سخی خواص خان صاحب کا مزار ہے. تو یہ اور اس کو بڑا کرامات والا مزار مانا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں باہر ایک گیڑنے والا نلکا بھی لگا ہوا ہے، اس کے پانی کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب اس سے بڑی جناب لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور خاص کر کے نا وہ بچوں کا کوئی معاملہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں بھی ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ روایت روہتاس میں یہ مشہور ہے کہ اس نے سر کاٹ کے سردار کو دے دیا، سکھ سردار کو، اور دھڑ اس کا جو ہے وہ جہاز کی طرح ٹیک آف کر کے آ کے یہاں کریش لینڈنگ ہو گئی اس کی، اور یہاں لوگوں نے قبر بنا دی. تو دیکھیے تاریخ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے 1545 کے اندر شیر شاہ صرف یہ 3-4 سال ہی بیچارے کو ملے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کے، جو کہ اس نے اچھی طور پہ کی، جبکہ وہ ادھر راجستھان میں راجپوتوں کے خلاف بھی جنگیں لڑتا رہا، ادھر ادھر بھی کافی مارا ماری میں رہا، کیونکہ وہ سلطنت اپنی بڑھانا چاہتا تھا. تو وہ 1545 کے اندر جو ہے راجستھان میں کلنجر کا جو قلعہ ہے اس کو فتح کرتے ہوئے وہاں پہ وہ ایک بارودی سرنگ پھٹنے کی وجہ سے جل کے مر گیا. اچھا، اب اس کے 2 بیٹے تھے. بڑا بیٹا تھا عادل شاہ اور چھوٹا بیٹا تھا اسلام شاہ. بڑا ذرا لدڑ قسم کا تھا، ماٹھا تھا ذرا. یہ جو چھوٹا تھا یہ بڑا چلیتر تھا. اس نے بڑے بھائی کو کہا پہن نا بس تو ذرا صبر کر، میں سلطنت تجھے میں ورگلا کے اس نے اس کو تو سائیڈ لائن کیا، اور خود وہ تاج پہن کے تو اپنے باپ شیر شاہ کی جگہ سوری سردار بادشاہ بن کے وہ سلطنت کرنے لگا. اچھا، اب اس میں نے آپ کو ذکر کیا نا وہ خواص خان کا اور ہیبت خان نیازی کا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ تو موروثی ہوتی ہیں سلطنتیں، تو یہ باپ کی سلطنت پہ تو بڑے بھائی کو بیٹھنا چاہیے تھا. یہ آ گیا، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا، تو اسلام شاہ ان کے اوپر اپنی فوج لے کے چڑھ گیا، اور جنگ جو ہوئی ان کے پاس تو تھوڑی سی فوج تھی، اسلام شاہ کے پاس پوری شیر شاہ کی فوج تھی. یہ بیچارے شکست کھا گئے، ہار گئے.
تو ہیبت خان نیازی نے تو یہ کیا کہ وہ تو اپنے دیش افغانستان چلا گیا، اس نے ادھر جا کے پناہ لی۔ یہ جو خواص خان تھا، اس نے کشمیر کے ایک سردار کے اوپر، ایک وہاں پہ چھوٹی سی پٹھان سلطنت تھی، وہ سردار بھی پٹھان تھا، تاج خان کرانی اس کا نام تھا۔ اس نے چونکہ خواص خان نے اس کے اوپر ایک زمانے میں بڑے احسان کیے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کہ وہ میں اس کا محسن ہوں تو وہ میری قدر کرے گا اور مجھے بچا لے گا، سنبھال کے رکھے گا، تو وہ اس کے پاس جا کے چھپا۔ اب تاج خان نے وہی کام کیا جو کہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، دغا۔ رات کو خواص خان سویا ہوا تھا، اس نے اس کی گردن کاٹی اور سر اس نے جو ہے نا وہ بھجوا دیا اسلام شاہ کو، جو کہ وہاں کہیں جلندھر اور امرتسر کے درمیان کسی جگہ پہ ایک کیمپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور اسے کہا کہ لو سر جی تہاڈا بندہ میں مار چھڈیا، ہن تسی ایدی چنتا نہ کرو بالکل۔ اچھا، اب ہوا کیا ہوگا یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ میرا قیاس ہے کہ ہوا یہ کہ وہ کشمیر سے جو آنے کا رستہ تھا براستہ بھمبر، اور اس رستے کے اوپر بہت ساری سرائیں بھی ہیں۔ میں نے ایک سرائے تو اپنی طرف دیکھی ہوئی ہے، اور ایک سرائے انڈیا کا بارڈر پار کرتے ہی ادھر اس سائڈ پہ ہے۔ اچھا، تو یہ سرائیں ہیں، چونکہ تو یہ رستہ تھا استعمال میں عام، تو یہ وہاں سے لاش لے کے آ رہے ہوں گے اس کی، کیونکہ طے یہ کیا ہوگا اس کے درباریوں نے یا اس کے جو ماتحت افسر تھے کہ بھائی یہ شیر شاہ کا اتنا وفادار آدمی تھا تو شیر شاہ کے ساتھ اسے ہم دفنائیں، تو یہ وہاں سے لے کے آ رہے تھے لاش۔ اور جو میرے خیال میں ہے کہ وہ یہ ہوا کہ جب وہ یہاں خواصپور کی سرائے پہ پہنچے، پڑاؤ کیا یہاں پہ، تو لوگ آئے ہوں گے کہ جی کس کا جنازہ ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی یہ خواص خان کا ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا ایسے ہوئی نہیں جنہیں سراں بنائی سی۔ اچھا، انہوں نے جناب کہا کہ ہمیں پھر چہرہ دکھا دیں جی، ہم اس کے لیے دعا کریں، تو لوگوں نے بتایا ہوگا جو ساتھی تھے خواص خان کے کہ بھائی جان اس کو تو تاج خان نے دغا دے کر اس کا سر کاٹ دیا ہے، تو آپ کو چہرہ تو ہم دکھانے کو ہے نہیں ہمارے پاس۔ خیر وہاں سے وہ لے کے آگے چلے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہوا یہ ہوگا کہ جیسے کہ عام تھا اس زمانے میں کہ جب وہ لاش لے کے کسی کی آ رہے ہوتے تھے، تو اگر لاش کے گلنے کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ پیٹ چاک کر کے اندر کا سارا جو سامان تھا وہ نکال کے کہیں دفنا دیا کرتے تھے، اور عموماً وہاں پہ چھوٹا سا کوئی نشان چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ انہوں نے وہاں پہ اس کی جو اندر کا پیٹ چاک کر کے جو بھی نکالا ہو وہ دفنا دیا ہو، یا نہ بھی دفنایا ہو۔ بہرحال وہ وہاں سے لے کے چلے گئے، اور خواص خان کو بعد میں جا کے جب اسلام شاہ بھی ختم ہو گیا اور ہمایوں واپس آ گیا، تو اس زمانے میں کئی بیچاروں نے دفنایا تھا، پھر بعد میں اس کو سرسرام میں شیر شاہ کے مزار کے احاطے کے اندر دفنایا گیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں سر کی کہانی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب شیر شاہ کی فوج جو کہ خواص خان کی کمان میں تھی، جب وہ یہاں سے نکلی ہمایوں کے آنے پہ 1555 کے اندر ہمایوں آیا، تو اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ اسلام شاہ کی فوج نے روہتاس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب اسلام شاہ کی فوج اور اسلام شاہ کے لیے تو خواص خان دشمن تھا، چنانچہ انہوں نے تو یہ کہانی ایجاد نہیں کی ہوگی کہ جی وہ بڑا سخی تھا، ایسے سر کاٹ دیا اور یہاں سے دھڑ اڑتا گیا اور جناب یہ وہ داستانیں ایجاد کر لی ہوں گی، اور نہ ہی انہوں نے اس کی قبر بنائی ہوگی وہ جو چھوٹی سی وہاں پہ موجود ہے۔ یہ منطقی بات ہے، اسلام شاہ کے لوگوں نے نہیں وہ قبر بنائی ہوگی۔ وہ 10 سال ہی گزرے، 1555 کے اندر ہمایوں آ گیا، تو ہمایوں بھی دشمن تھا سوریوں کا، تو اس نے کیوں قبر بنوانی تھی اور یہ داستان کیوں ایجاد کرنی تھی؟ چنانچہ جتنے سال پھر 1555 سے لے کے 1700 کچھ تک، 30-32 تک جب مغلوں کا یہاں پہ مغلوں کی سلطنت رہی، تو کسی نے وہ قبر نہیں بنائی ہوگی۔ اور چونکہ اس میں داستان یہ ہے کہ ایک سکھ سردار نے کہا کہ لیا تو کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہمیں بتا، تو یہ لگتا یہ ہے کہ سکھوں کے دور میں یہ داستان ایجاد ہوئی، چونکہ ہم ہیں تو ذرا قبر پرست قسم کے لوگ، مطلب
قبر ہو تو ذرا آسان ہو جاتا ہے نا ہمارے لیے عبادت کرنا، پوجا کرنا. تو وہ انہوں نے سکھوں کے دور میں کسی کے دماغ میں آیا ہوگا، کیونکہ یہ جو یاد تھی نا کہ ایک خواص خان تھا اور وہ بڑا اچھا آدمی تھا، وہ کنویں کھدواتا تھا، سرائیں بنواتا تھا، یہ لوگوں کی مجموعی یاد میں تھی، یہ محفوظ تھی. ان کو یاد تھا کہ ہاں ایک پہلے خواص خان بھی لنگیا تھے، روہتاس وچ ہی ہوندا سی اور اچھا بندہ تھا. تو اب سکھوں کو ذرا اپنے سے نیچا دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے یہاں تو بزرگ بڑے بڑے معجزے کرتے تھے، تو انہوں نے یہ داستان ایجاد کی. وہ جو سر کٹنے والی تھی وہ وہاں سے انہوں نے لا کے یہاں پہ کٹے ہوئے سر کی داستان ادھر ایجاد کر لی اور سکھ سردار کو بیچ میں شامل کر لیا کہ اس طرح سے یہ ہوا. اس میں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، 1608 کے اندر ایک انگریز تاجر یہاں پہ گھومتا پھرتا تھا. برطانیہ سے آیا ہوا تھا تجارت کرنے انڈیا کے اندر، کافی اس نے ادھر سیر سپاٹے کی اور لکھا کرتا تھا. لاہور سے وہ آیا تو کہتا ہے ایمن بیڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ میں ٹھہرا ہوا، ایمن آباد کا بتاتا ہے، پھر گجرات، پھر خواسپور کا بھی بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک سرائے میں میں رات ٹھہرا، تو اس کا مطلب سرائے تھی. اور پھر کہتا ہے کہ روہتاس جو کہ شیر شاہ نے بنایا، وہ اس کے آگے ذرا سا ایک اور سرائے ہے، اس کا نام نہیں بتاتا، لیکن وہ سرائے راجو پنڈ کی ہے. اگر آپ روہتاس کی مغربی دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کے پار دیکھیں تو نیچے تو آپ کے کہان ندی بہہ رہی ہے. کہان ندی کے پرلے کنارے ایک قلعہ سا نظر آتا ہے. یہ چونکہ سرائیں پہلے زمانے میں قلعہ بند ہوتی تھیں، جیسے ہم کئی سراؤں کی بات کر چکے ہیں، تو یہ اس کے اندر وہ سرائے تھی. اچھا، اب وہ ویسے بھی بڑی دلچسپ باتیں بھی نوٹ کرتا تھا. یہ جو فنچ تھا اس نے یہاں پہ کوئی نہیں بتایا کہ جی ایسی کوئی داستان موجود ہے کہ وہ اس نے اپنا سر خود کاٹ دیا. اور ویسے بھی کہاں خواسپور 16ویں صدی کے اندر 1545-46 کی بات، اور کہاں سکھوں کی سرداری جو کہ 200 سال بعد آ رہی ہے، 1750 کے بعد آ رہی ہے. تو ان کا تو آپس میں کوئی میل جول ہے ہی نہیں. تو وہ جو ہمارے یہاں روایتیں بنانے والے ہیں وہ اس قسم کے جھوٹ الاپ پیدا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو وہاں کے لوکل تاریخ دان کہہ رہے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں یہ. تو ایک تو یہ. دوسرا پھر دیکھیے اس کے بعد 19ویں صدی کے اندر بھی انگریز پہنچے وہاں پہ. اب سکھوں کا دور ہے. ولیم مور کرافٹ ایک ڈاکٹر تھا جسے پنجابی میں ہم ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں، جانوروں کا ڈاکٹر تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا. وہ وہاں سے گزرا، آپ کا بھلا ہو جائے. ایک آسٹرین آدمی تھا بیرن کارل فن ہیگل، وہ بھی وہاں پہ آ کے رہا، لیکن کسی نے انہیں اس قسم کی داستان نہیں سنائی کہ جی اس قسم کا معجزہ ہوا تھا. تو یہ ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں، یہ ایجاد کی جاتی ہیں.